السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی اور اس کا جو ماخذ ہے اور اس کا جو مرکزی کردار ہے، یہ آپ کو کہانی کے آخر میں جا کے سمجھ آئے گا کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ یہ کہانی ہے ماجد کی۔ ماجد جو ہے وہ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں رہتا ہے، اور یہ کال اس نے مجھے سعودیہ کے نمبر سے کی تھی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی رائے بھی درکار ہے، اپنی رائے دیجیے گا کمنٹ کے اندر اور بتائیے گا کہ کیا جو کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے یا ایسا نہیں ہے۔ تو مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار بھی رہے گا، ضرورت بھی ہے۔ دوستو، ہوا یہ کہ 2 دن پہلے مجھے کال آتی ہے سعودی عرب کے نمبر سے۔ میں نے جب کال ریسیو کی تو ماجد اس کا نام تھا، مدینہ منورہ کے اندر وہ رہائش پذیر ہے، اور اس کی عمر اس وقت جو ہے وہ 42 سال کے قریب ہے۔ ماجد جب بات کر رہا تھا تو سٹارٹ میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار تھا۔ ماجد نے مجھے بتایا کہ جب وہ 20 سال کا تھا تو اس کو اس کی دکان پہ آنے والی ایک لڑکی مقدس سے محبت ہو گئی۔ مقدس جو ہے وہ ایک سکول میں پڑھاتی تھی اور صبح جاتے ہوئے ٹافیاں اور گولیاں خرید کے لے کے جاتی تھی، جبکہ ماجد اپنے باپ کی کریانہ کی دکان میں بیٹھا کرتا تھا۔ یہ اس کو آتے جاتے دیکھتا تھا، اس کو وہ اچھی لگنے لگی۔ اب اس بات کا ذکر اس نے اپنی والدہ سے نہیں کیا۔ اس کی والدہ تھی گھر میں، ایک چھوٹا بھائی تھا واجد، اور ایک بہن تھی۔ واجد اور بہن سے اس کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ اب اس کی کیوں نہیں بنتی تھی یہ بھی آپ آخر میں جان پائیں گے۔ اس نے کیا کیا کہ ایک دن خط لکھا اور اس کو دے دیا۔ اگلے دن مقدس جب بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے ٹافیاں اور گولیاں لینے کے لیے آئی تو وہ جاتے ہوئے صرف مسکرا کے گئی، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ماجد کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا، میں نے ایک اور خط لکھا۔ کہتا ہے جب میں نے 4 خط لکھے اور استفسار کیا کہ مجھے اس کا جواب دیا جائے تو ایک روز مقدس نے صرف اتنا کہا کہ میں پہلی بات تو یہ کہ خط کا جواب خط سے نہیں دے سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس راستے پہ اس لیے نہیں چلوں گی کہ میرے والد، میرے بھائی بڑے سخت ہیں اور وہ تمہاری اور میری شادی کے لیے بالکل راضی نہیں ہوں گے۔ ماجد کہتا ہے کہ مجھے ایک جنون سا تھا، اس قدر محبت ہو گئی تھی مقدس کے ساتھ، کہتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا، اور دن رات اسی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ ماجد کہتا ہے کہ میں نے مقدس کا پیچھا لے لیا تھا۔ میں اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا، وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا، چھت سے اس کے گھر کی طرف دیکھتا رہتا، اور آتے جاتے میں اس کے سامنے تھا اور میں ہاتھ جوڑ کے اس سے اشارے کیا کرتا تھا کہ اظہار محبت کر دے۔ کہتا جی ایک دن مقدس نے بھی مجھ سے اظہار محبت کر دیا، لیکن زبانی تحریری نہیں۔ یہ بات آگے بڑھتی رہی، چلتی رہی۔ میں نے بالکل مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنی والدہ سے بات کرتا، اور میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا جس سے میں یہ ڈسکس کرتا۔ اور ایک دن کہتا جی میں نے کیا یہ کہ میں سیدھا گیا اور میں نے مقدس کے والد اور والدہ سے مقدس کا رشتہ مانگ لیا۔ ماجد صاحب کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ مقدس کے ماں باپ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ ان کو بڑا طیش آیا، ان کے محلے دار تھے، اس کے مرحوم باپ کو جانتے تھے ماجد کے۔ انہوں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس کو جواب دیا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ ماجد صاحب کہتے ہیں کہ اگلے دن وہ ایک سرکاری محکمے میں جاب کرتا تھا، مقدس کا باپ، کہ اس کے محکمے میں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں جا کے اس سے کہا جی کہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ وہاں سارے سٹاف نے بھی سنا اور ان کو بڑا برا لگا،
اس کے بعد وہ اور ان کے بیٹے یعنی مقدس کے بھائی اس کو کہیں ڈھونڈتے رہے اور اس کی دکان پہ آ کے اس کو سمجھا کے بھی گئے کہ خبردار ایسا نہیں کرنا۔ اب چونکہ وہ الرٹ ہو گئے تھے، اس کے باپ نے اپنی بیٹی کی ڈیٹ رکھی اور اس کی شادی کے دن مقرر کر دیے۔ اب ماجد کہتا ہے کہ میں ایک دیوانہ پاگل آدمی تھا، کہتا جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا کروں کہ بھائی صاحب گئے ہیں جس دن شادی تھی اس دن برات والے دن ساری برات بیٹھی ہوئی ہے اور صوفے پر جب مولوی صاحب آ کے بیٹھ گئے، یہ اپنے دوست کے ساتھ فون پہ تھا، اس نے بتایا جی نکاح ہونے لگا ہے۔ تو ماجد صاحب داخل ہوئے، جا کے انہوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ پہلے لڑکی سے پوچھ لیں، وہ ہاں نہیں کرے گی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اور وہاں اس نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ یہ مقدس سے محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا، مقدس کے بھائیوں نے، رشتہ داروں نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے جی مجھے بہت مارا، میں خون رسنے لگا جسم سے۔ کچھ بزرگ تھے جنہوں نے اس کی جان چھڑائی اور انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے تماشا بنے گا، ساری برات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ جا کے پہلے ایک دفعہ لڑکی سے پوچھ لیں۔ دوستو ماجد کہتا ہے کہ جب مولوی صاحب اور وعلیکم السلام جی مقدس کے جو رشتہ برات لے کر آئے تھے لڑکے والے، وہ جب مقدس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نکاح کے لیے تیار ہو، تو اس نے کہا نہیں میں تو ماجد سے محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی اڑ گئی، برات واپس چلی گئی۔ مقدس کے بھائیوں نے پولیس بلا لی، پولیس کہتا ہے جی مجھے اریسٹ کر کے لے گئی اور اگلے دن کہتا ہے میری ضمانت ہو گئی، لیکن انہوں نے لڑکی کا رشتہ مجھے نہیں دیا۔ کہتا ہے افتخار بھائی میرے اندر ایک دیوانگی تھی، میرے اندر ایک جنون تھا اور ایک تیش تھا۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا کہ میں مقدس کے بھائیوں کے ساتھ کو بہت برا سلوک کروں، لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ نہیں، اگر مجھے جیل ہو گئی تو مقدس کے ساتھ تو میں وقت سپینڈ نہیں کر سکوں گا۔ کہتا جی یہی جنون مجھے آگے لے کر گیا۔ مقدس کے ساتھ میرا رابطہ تو تھا، اس کو وہاں اس کے گھر والے قید میں رکھا ہوا تھا، اس کی پٹائی بھی ہوتی تھی، لیکن وہ بھی باز نہیں آئی۔ کہتا ایک دن میں نے اس سے پلان کیا، میں اس کو گھر سے بھگا کے جس کو کہتے ہیں لے گیا اور جا کے میں نے کورٹ میرج کی اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے، اور ان کے گھر میں نے اس کی فوٹو کاپی کروا کے نکاح نامے کی بھجوائی کورٹ کے آرڈر کی، مطلب وہ جو نکاح کیا تھا کورٹ میں، اور اس کے بعد میں اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ کہتا میں جب گھر آیا تو میری ماں نے پوچھا یہ کون ہے، تو میں نے کہا جی کہ یہ آپ کی بہو ہے اور میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے، ہم نے کورٹ میرج کیا ہے۔ کہتا میری ماں بالکل خاموش ہو گئی اور اس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں بہت غصے والا ہوں، مجھے طیش آ جائے گا۔ اور میری والدہ نے مقدس کو بحیثیت بہو قبول کر لیا۔ کہتا جی میرا بھائی اور میری بہن جو ہیں وہ بھی خاموش ہو گئے اور مقدس کے ساتھ بالکل ایسے ہو گئے جیسے وہ خود بیاہ کے لائے ہوں۔ کہتا میرے خوف کی وجہ سے تھا یا ان کا رویے کی وجہ سے، کہتا میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن اسی دن مقدس کے گھر کی طرف سے میسیج آیا کہ تم ہمارے لیے مر گئی ہو، ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں، ساری زندگی تیری شکل نہیں دیکھیں گے۔ یہ میسیج آ گیا مقدس کے گھر کی طرف سے۔ ماجد کہتا ہے جی میں تو خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہ پولیس کارروائی نہیں کی، ہماری جان چھوٹ گئی اور ہم دونوں میاں بیوی خوشی کے ساتھ رہیں گے۔ کہتا مقدس کے آنے کے بعد میرے گھر میں اب سین یہ تھا، کہتا جی میں چلا جاتا تھا دکان پہ جو کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے سنبھال رکھی تھی، کریانہ اسٹور تھا وہ، اور خرچہ بھی میں اٹھاتا تھا۔ گھر میں میری والدہ ہوتی تھی، میرا بھائی جو کہ 4-5 سال چھوٹا تھا وہ کالج میں پڑھتا تھا، اور میری بہن جو اس سے بھی 2 سال چھوٹی تھی وہ بھی کالج میں پڑھتی تھی۔ تو مقدس اور امی ہوتے تھے، پھر یہ کالج سے آ جاتے تھے تو اللہ گلا گھر میں رہتا تھا۔ اب کہتا جی میں بہت خوش تھا، لیکن شادی کے 1 ہفتے کے بعد پتہ نہیں کیوں مجھے بیزاری سی شروع ہو گئی۔ ماجد کہتا ہے کہ واجد میری بیوی کی دلجوئی کیا کرتا تھا
اور ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے بھائی واجد کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھ کے میری دکان کے آگے سے گئی ہے. تو پتہ نہیں کہ مجھے لگا کہ اس کو رکنا چاہیے تھا, اور وہ دونوں مسکرا رہے تھے, کسی بات پہ کہہ لگا رہے ہوں گے. کہتا پتہ نہیں مجھے یہ فیل ہوا. کہتا شام کو میں جب گھر آیا تو گھر کے اندر میری بہن اور میرا بھائی میری بیوی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور ہانسا کھیڈا جو ہوتا ہے گھر میں. کہتا پتہ نہیں کہ میرا دماغ گھومنا شروع ہو گیا کہ کہتا افتخار بھائی میں سیدھی بات آتا ہوں, مجھے شک پتہ نہیں کیوں گزرا کہ میری بیوی کا میرے بھائی کا کوئی سین ہے. کہتا جی میں نے اپنی بیوی کو کمرے میں بلایا اور میں نے کہا تم باہر کیا کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ لطیفہ سنایا تھا اس نے, آپ کو پتہ ہے چٹکلے چھوڑتا رہتا ہے واجد, تو ہم سارے اس پہ ہنس رہے تھے. تو کہتا ہے میں نے اس کو براہ راست کہہ دیا. میں نے کہا نہیں چٹکلا نہیں, وہ دراصل تم اس سے سیٹ ہو گئی میرے بھائی سے اور وہ تمہارا آشنا ہے. کہتا افتخار بھائی میں نے بالکل یہی الفاظ بولے تھے اپنی بیوی سے. کہتا میری بیوی بہت روئی اور بہت چلائی, اس نے کہا خدا کا خوف کرو, میں تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں, تم مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ کہتا جی میں پتہ نہیں کہاں سے اتنا سخت ہو چکا تھا. میں نے کہا نہیں مجھے پکا یقین ہے کہ تمہارا میرے بھائی کے ساتھ کوئی آشنائی والا سین ہے, تو اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, تو میرے بھائی سے شادی کر لو. میری بیوی بہت روئی, 2-3 دن اس نے مجھ سے بات نہیں کی, اور 2-3 دن کے بعد گھر میں تمام حالات نارمل ہو گئے. مقدس پہلے کی طرح میرے ساتھ رہنے لگی. شاید اس نے اس سچویشن کو اوائڈ کیا تھا, جانے دیا تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ نہیں اس نے اتنی بڑی بات برداشت کر لی ہے تو اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. کہتا میں نے مقدس کو کہا کہ تم آج کے بعد میرے بھائی سے بات نہیں کرو گی. تو مقدس نے کہا تم اپنے بھائی کو خود منع کر دو, میں تو اس کو نہیں کہہ رہی کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے. کہتا مجھے اور شک ہوا کہ میری بیوی کا کوئی سین ہے. کہتا افتخار بھائی میں ایک پاگل سا آدمی ہوں, اور کہتا اس پاگل پنے کی وجہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. کہتا جی میں نے آتے جاتے کچوکے دینے بیوی کو, اور جب میری بیوی نے مجھے ترکی با ترکی جواب دینا شروع کیا تو کہتا جی میرا ہاتھ اٹھ گیا اور میں نے اس کی کٹیس کر دینی اکثر. کہتا مقدس روتی تھی, دعائیاں دیتی تھی, قسمیں کھاتی تھی کہ میرا کردار صاف ہے, میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں. کہتا لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, اور مجھے پکا یقین تھا کہ میری بیگم اور میرا بھائی آپس میں انوالو ہیں. کہتا افتخار صاحب یہ سچویشن زیادہ چل نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے روز طیش آتا تھا, میں اپنے بھائی کو کچھ کہتا نہیں تھا. میری امی مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا ہوا تجھے, تو خاموش کیوں ہے, یا دونوں میاں بھی بات کیوں نہیں کر رہے. تو کہتا میں اپنی امی سے بھی شیئر نہیں کرتا تھا. کہتا ایک دن ایسے ہی ہوا, پھر میرا دماغ گھما ہوا تھا کیونکہ مجھے شک تھا, ثبوت کوئی تھا نہیں میرے پاس. کہتا میرے بھائی کو اس بات کا نہیں پتا تھا. کہتا جی ایک دن کہیں پھر میری بحث ہوئی, میں نے دست درازی کی, ہاتھ اٹھایا یعنی کہ بیوی پہ, تو میری ماں کمرے میں آ گئی. اس نے پوچھا کیا ہوا ہے, یہ کیا کر رہا ہے تو بیوی کے ساتھ. تو میری بیوی کہتا رو رہی تھی. اس نے کہا جی کہ امی اس طرح یہ مجھے کہہ رہے ہیں, اور دیکھیں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تیرا واجد کے ساتھ کوئی سین ہے. کہتا میری ماں نے مجھے بڑا مارا, اتنا مارا کہ میری ماں, کہتا میں سر جھکا کے کھڑا رہا, اور میری ماں کے ہاتھوں سے خون نکل آیا, اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں, اور وہ کہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تو کس طرح کی سوچ رکھتا ہے, یہ شرم نہیں آتی. کہتا میں اپنی ماں کو یقین دلاتا رہا کہ نہیں ان کا کوئی سلسلہ ہے. کہتا افتخار بھائی میرے پاس کوئی ثبوت تھا نہیں, میں شک کی بنیاد پہ اس قدر ہائپر ہو رہا تھا کہ مطلب میرے لیے جان لے لینا اور دے دینا کوئی اس وقت مسئلہ نہیں رہا تھا. کہتا ایک دن میرا بھائی آیا اور اس نے مجھے آگے کہا بڑے ادب کے ساتھ, حالانکہ کہ بھائی خدا کا خوف کریں یار, اب کیا سوچ رہے ہیں, اب مجھے ایسا سمجھتے ہیں, بھابھی کو ایسا سمجھتے ہیں. میں نے اس سے کہا تو بتا تجھ سے بات کس نے کی. تو میرے بھائی نے کہا مجھے امی نے بتایا. میں نے کہا نہیں امی نے نہیں بتایا, تجھے میری بیوی نے بتایا, اور اس نے بتایا بھی اس لیے تاکہ بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دے اور بھائی کا گریبان پکڑے.
کہتا اتنی بات بڑی، میں نے جان بوجھ کے واجد سے بھی پنگا لے لیا اور واجد کو مارنا شروع کر دیا. الٹیمیٹلی واجد جوان تھا، اس نے میرا ہاتھ روک لیا. مجھے اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ چونکہ میری بیوی نے اس کو بھڑکایا ہے، میرے مد مقابل کیا ہے اور اس نے میرا ہاتھ روکا ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں نے جی اپنی بیوی کو کمرے میں بلایا اور میں نے اس کو طلاق دے دی. کہتا جی کہ میری ماں کمرے میں آ گئی، اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے اور میرے منہ سے صرف ایک کہ میں مقدس کو طلاق دیتا ہوں، میری طرف سے فارغ ہے، میری طرف سے فارغ ہے اور میں نے اس کو آزاد کیا، میں مقدس کو طلاق دیتا ہوں. کہتا میری ماں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھے، مقدس معافیاں مانگے. کہتا جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. کہتا افتخار بھائی میرا جو رشتہ دار مجھے سمجھانے آتا تھا، میں اس کو کہتا تھا جی میں نے مقدس کو طلاق دے دی، میں نے مقدس، تو میں 4 5 6 دفعہ رپیٹ کر دیا کرتا تھا. کہتا جی کہ جب یہ سارا سین ہوا اور کچھ دن گزرے، اب مقدس جو ہے وہ امی کے کمرے میں رہ رہی ہے، گھر تو جا نہیں سکتی، اس کے ماں نے تو اس کو نکال دیا اور میں اپنے الگ کمرے میں رہتا ہوں اور گھر کے اندر سب خاموش ہیں، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا. ماجد کہتا ہے افتخار میں مجھے جو سمجھانے آیا رشتہ دار دوست، میں نے اس کو یہی کہا کہ میں نے طلاق دی اور طلاق دینے کی وجہ یہ ہے کہ میری بہن میری جو بیوی ہے مقدس، اس کا میرے بھائی کے ساتھ کوئی سین چکر چل رہا ہے، میں نے اس لیے طلاق دی. کہتا میں بے رحمانہ انداز میں یہ ساری بکواس کرتا رہا اور جب مجھے طیش بڑھنے لگا اور میں مقدس کو اپنے گھر میں کچن میں یا ڈرائنگ روم میں دیکھتا تھا تو اپنی ماں سے لڑتا تھا کہ اس کو نکال کیوں نہیں رہی. تو وہ کہتی تھی تیرا دماغ خراب ہے، اس کو نکالوں گی جائے گی کہاں، تو پاگل آدمی ہے. اب میری اماں جو ہے وہ مولویوں کے پاس جا کے فتوے لینے لگی کہ کیا ایسے 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 ایسے، تو انہوں نے کہا جی تو ہو گئی ہے، اس کا تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے، اتنے سارے گواہان ہیں، اتنی بار کہا گیا ہے اور 4.5 5 مہینے گزر چکے تھے. کہتا جب میرے لیے وہاں اس گھر میں رہنا عذاب ہو گیا، میرا سانس رکنے لگا. کہتا جی میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی، سعودیہ کا میں نے ایک ویزا لیا اور میں سعودی عرب آ گیا. کہتا افتخار بھائی سعودی عرب آنے کے بعد بھی میں پریشان رہتا تھا، مجھے کام تو کوئی آتا نہیں تھا، تو میں لیبر کر رہا تھا، لیبر کے اندر بھی میرا دل نہیں لگتا تھا اور میں پریشان رہتا تھا. جی بیٹا. دوستوں معافی چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ 18 19 سال کا فین آ گیا تھا. کہتا جی مجھے کام کوئی آتا نہیں تھا، وہاں بھی میری اپنے ساتھ والی لیبر سے جھگڑے شروع ہو گئے اور 2 3 بار بات کفیل تک گئی اور سب جان گئے تھے کہ میں بڑا غصے والا اور بڑی سخت طبیعت کا آدمی ہوں. کہتا میں نے طے کر لیا تھا کہ میں پاکستان واپس نہیں جاؤں گا اور ایک دن مجھے خبر ملتی ہے تقریباً سال سوا سال کے بعد کہ مقدس کی شادی میرے چھوٹے بھائی واجد کے ساتھ کر دی گئی ہے اور اس شادی کے اندر مقدس کے گھر والے بھی شامل ہوئے، محلے دار بھی شامل ہوئے، میرے رشتہ دار بھی شامل ہوئے اور سب نے اس بات کی بڑی خوشی منائی. کہتا افتخار بھائی مجھے کنفرم ہو گیا کہ میں جیسے سوچ رہا تھا ویسے ہی نکلا اور اس کے اندر میری ماں بھی شامل تھی اور میری بہن بھی شامل تھی، میرا بھائی بھی شامل تھا، ہو سکتا ہے میرے کچھ رشتہ دار بھی شامل ہوں، کہ میری طلاق یافتہ سے جس کو میں نے طلاق دی تھی میری ایکس وائف کے ساتھ میرے بھائی کی شادی اس بات کی دلالت تھی کہ اس کے ساتھ کوئی سین تھا اور میں نے اس پر غلط شک نہیں کیا تھا. کہتا مجھے اور طیش ہے. اب میں اس طرح کے پلان کرنے لگا کہ میں پاکستان جاؤں گا اور میں نے بدلہ لینا ہے کیونکہ میرے بھائی نے میری عزت پامال کی ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے اور ساتھ میں سوچتا تھا کہ جب میں کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھاؤں تو اپنے بھائی اور بہن اور مقدس کو بھی نہ چھوڑوں. کہتا میں الٹی سیدھی چیزیں سوچتا رہا اور میں وہاں دوستوں کو بتاتا تھا کہ دیکھو میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، میرا سگا بھائی میری بیوی لے اڑا اور تم بھی آنکھیں کھول کے رکھو. میں نے لوگوں کو بھی متنفر کرنا شروع کر دیا ان کے رشتوں کی طرف سے. وہ کہتا ہے جی کہ کچھ وقت گزرا،
मुक़द्दस और मेरा भाई वाजिद ये उम्रे की अदायगी के लिए आए मदीना शरीफ और मक्का में उम्रा करने के बाद ये जब मदीना पहुँचे, कहता जी मुझे इतला थी और मैं एक बुरी नीयत के साथ वहाँ पर चला गया मदीना में, और मैं ये सोच रहा था कि मैंने इनको देख लिया, इन्होंने मुझे नहीं देखा। ये मदीना शरीफ से जब मैंने कहा ये मस्जिद नबी से जब बाहर निकलेंगे ना, तो कहता जी मेरा बहुत बुरा इरादा था, मैं बहुत गलत सोच रहा था। तो कहता जी कि सहने मस्जिद नबी के अंदर मेरी नज़र पड़ गई, मुझ पर नज़र पड़ गई मेरे भाई की। वो भाग कर आया, उसने आके गले लगाया। कहता मुक़द्दस दूर खड़ी रही, उसने मुंह फेर लिया। कहता मुक़द्दस का मुंह सब्ज़ गुंबद की तरफ है और पीठ मेरी तरफ है, और ये मेरा भाई मेरे सामने खड़ा हुआ है। और उसने कहता कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने कहा मैं रोज़ा रसूल की कसम खा के कहता हूँ मेरा भाभी के साथ कोई सीन नहीं था, महज शक था आपको, और ये शक आपको क्यों हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपने बिला वजह भाभी को तलाक दी थी। और उसके बाद मेरी माँ ने, आपकी माँ ने मुझे मजबूर किया कि मैं इसके साथ शादी करूं, ये बेचारी कहाँ जाएगी। और जब मेरी शादी होने लगी तो मुक़द्दस के घर वालों तक ये बात पहुंची, उनकी बेटी को तलाक हुई थी, वो तकलीफ़ में थे, वो भी आ गए। और जब उन तक ये सारी मामला पहुंचा, जो कि पूरे मोहल्ले को पता है कि आप कैसे बिहेव करते थे भाभी के साथ, कैसे रहते थे, कैसे हाथ उठाते थे, तो कहता जी कि वो भी शामिल हो गए शादी के अंदर। और अब भाईजान आप यकीन कर लें, दिल साफ़ कर लें, इस पाक मुक़द्दस मुकाम पे कोई झूठ नहीं बोलता। मेरे लिए भाभी उस वक्त माँ थी, लेकिन चूँकि आपने जब तलाक दे दी तो मैंने आपकी माँ के कहने पर मुक़द्दस से शादी कर ली। कहता जी अब इस ऐसी पाक जगह के पर उसने गवाही दी थी। कहता जी मैं तो बड़ा शर्मिंदा हो गया, मैं तो धाड़े मार के रो पड़ा, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने एक पाक दामन अपनी बीवी के साथ इतना जुल्म किया, जिसको मैं ख़ुद लड़ के छीन के ब्याह के लाया था। कहता जी कि मैं तो शर्मिंदा हो गया और मैंने अपने भाई से माफ़ी मांगी। कहता जी मुक़द्दस के पास गया, उसने मेरी तरफ देखा तो नहीं, मैंने उसको कहा जी कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस दरे अक़दस के सदक़े माफ़ कर दो, मैं पागल हो गया था और मैंने तुम पे बड़ा जुल्म किया। कहता इफ्तिखार भाई मुक़द्दस ने मेरी तरफ देखा तो नहीं, लेकिन उसने रोती हुई आवाज़ में कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें अल्लाह भी माफ़ करे। कहता जी मेरी माफ़ी तलाफ़ी हो गई और मुझ पर ये बात वाज़े हो गई कि मैं जो सोच रहा था वो गलत था, मेरा शक बेबुनियाद था और मैंने बड़ा जुल्म किया था अपनी मज़लूम बीवी के साथ, मुक़द्दस के साथ, कि उसको इस तकलीफ़ से गुजारा था। दोस्तों ये सारी बात बताने के बाद माजिद धाड़े मार के रो पड़ा। मैंने उससे कहा यार माजिद मुझे इस कदर गुस्सा आ रहा है तुम्हारी कहानी सुन के, तुम इस कदर अहमक, इस कदर बेवकूफ़, इस कदर जज्बाती, इस कदर पागल कैसे हो सकते हो यार, कि तुम्हें मनाने के लिए उस दरे अक़दस पर कसम खाने की ज़रूरत पेश आई, तुमने अपने भाई की, अपनी बीवी की बात पे यकीन नहीं किया और अब तुम रो भी रहे हो। तो ये क्या है, ये तबीयत के अंदर इतना इबहाम या एकदम से ये जो फ्लक्चुएशन आती है, क्यों आती है? तो दोस्तों अब वो असल बात है जिसके लिए मैंने पूरी आपको कहानी सुनाई है, जो मुझे माजिद ने बताई। माजिद कहता है कि इफ्तिखार भाई मैं 4-5 साल का था, मुझे नहीं याद मैंने कब ये देखा कि मेरी माँ को मेरे वालिद मोहतरम मारते भी हैं और अब्यूज़ भी करते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, गालियाँ भी देते हैं। कहता ये वतीरा था मेरे वालिद का, दुकान पे जाने से पहले और दुकान से आने के बाद, या दोपहर को जब वो खाना खाने आते थे, तो 3 टाइम मेरी वालदा के नसीब में उनके ताने, उनका गुस्सा, उनकी मार और उनके इल्ज़ामात थे। कहता ये मैं देखता रहा। अभी कहता जी मैं पहली शायद प्रेप में गया था या नर्सरी में था, तो कहता जी कि मेरे वालिद ने एक शादी और कर ली। कहता जब उस शादी का मेरे वालदा को पता लगा तो उनका बड़ा शदीद रिएक्शन था। पहले वो मुखालफत करती रहीं
پھر انہوں نے بولنا شروع کیا جو آج تک بولی نہیں تھی، تو ابو جو کہتے وہ جواب میں ویسے ہی کہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے ڈیڈی نے جب میری والدہ پہ ہاتھ اٹھایا تو ایک وقت وہ آیا کہ میری والدہ نے بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، اور چیخم دھاڑ ہوتی تھی گھر میں، بھولے دار آ کے چھڑاتے تھے، اور میرے ابو جو ہیں وہ والدہ کے بال کھینچنے، میری والدہ میرے ابو کے بال کھینچے، کہتا ایک عجیب عذاب آ جاتا تھا۔ اور میری ماں کی ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ تم اس کو طلاق دو۔ کہتا یہ پھڈا چلتا رہا، میری والدہ نے اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو قبول نہیں کیا۔ وہ دونوں یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ چھوٹے سے ماجد کے دماغ پہ کیا گزر رہی ہے۔ کہتا افتخار بھائی وقت گزرتا رہا، ان کے مسئلے بڑھتے رہے۔ کہتا جب میں کوئی 10-11 سال کا ہو گیا تو ایک دن میرے والد صاحب ایک بچہ اور بچی لے کر آئے۔ انہوں نے کہا یہ واجد ہے اور یہ جو ہے نمرہ ہے، اور یہ آج کے بعد اس گھر میں رہیں گے کیونکہ میری بیوی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میرے والد کی دوسری بیوی، کہتا یقین سے میں کہہ سکتا ہوں میرے باپ کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہوگی۔ تو میری ماں کی جو سوکن یا سوتن جس کو کہتے ہیں، کہتا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب واجد اور ایک بہن میرے گھر میں آ گئی۔ کہتا مجھے اپنی بہن سے اور بھائی سے شروع سے نفرت ہو گئی، کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ اس کی ماں کی وجہ سے میری ماں کو گالیاں پڑتی ہیں، مار پڑتی ہے۔ کہتا میں نے واجد کو اور نمرہ کو کبھی بہن بھائی اپنا سمجھا ہی نہیں، میں نفرت کرتا تھا ان سے۔ اور کہتا پھر ایک وقت آیا کہ میرا باپ جو ہے وہ میری ماں سے پہلے جھگڑا کرنا چھوڑا اس نے، پھر وہ مسجد کے اندر پہلی صف میں جا کے کھڑا ہونا شروع ہوا، پھر اس نے حج کر لیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ دکان پہ کسی سے لڑتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو گئی، برین ہیمریج ہو گیا، اور مجھے دکان سنبھالنی پڑ گئی کالج چھوڑ کے، کیونکہ میں گھر کا بڑا تھا۔ کہتا ہے کہ افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ وہ لڑائیاں جو میں نے اپنے ماں باپ کی بچپن میں دیکھی تھی وہ آج بھی میرے اندر ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنے والدین کو ہمیشہ غصے میں دیکھا، لڑتے دیکھا۔ دوستو ماجد یہ ساری کہانی سنا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں آج بھی خوابوں میں ڈر کے جاگ جاتا ہوں۔ ایسی فیملیز جس میں ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، پھڈا کرتے ہیں، بحث مباحثے ہوتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، اور پھر باپ اگر دوسری شادی کر لے تو پہلی جو ماں ہے آپ کی وہ قبول نہیں کرتی۔ کہتا ہے یا تو عورت یہ قبول کر لے کہ اس کا خاوند 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور جب وہ کر لے تو اس کو برداشت کر لے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو شوہر کو یعنی مرد کو چاہیے کہ اگر وہ دوسری شادی کرے تو پہلی بیوی کو بتائے نا۔ کہتا مجھے نہیں پتہ افتخار بھائی اس کا کیا حل ہے۔ میں آج اپنے آپ کو ذہنی معذور سمجھتا ہوں، پاگل، دیوانہ، احمق سمجھتا ہوں، جنونی لوگ مجھے کہتے ہیں، اور ٹھیک کہتے ہیں۔ کہتا یہ میں اپنی وجہ سے نہیں ہوا۔ کہتا میں بالکل ایسا نہیں تھا، میں بھی ایک معصوم ذہن تھا جب چھوٹا تھا۔ میرے ماں باپ کے روز روز کے جھگڑوں نے، میرے باپ کی دوسری شادی نے، میری ماں اور اس کی بحث و تکرار نے، اس ظلم نے جو میں اپنی ماں پہ بچپن سے ہوتا دیکھتا رہا، مجھے ایسا کر دیا، ایسا بنا دیا۔ کہتا افتخار بھائی اس کہانی کو سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ خدا را اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ 1400 سال ہو گئے آپ نے اس کا کوئی حل نہیں نکالا، اس عورت نے جو اس گھر کی پہلی بیوی ہوتی ہے اور وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی۔ تو خدا را اگر کچھ ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی مرد دوسری شادی کر لے، تو اگر آپ نے لڑنا ہے پہلی بیوی نے تو یار کو بند کمرہ کر کے لڑ لو، بچوں کے سامنے مت کرو۔ تمہارے اندر کوئی بحث مباحثہ ہو تو اکیلے میں کر لیا کرو، بچے بہت معصوم ہوتے ہیں۔ کہتا ہے افتخار بھائی میں پاکستان نہیں آتا اور نہ میں نے اب آنا ہے، میں نے ویزا رینیو کرانا ہوتا میں دبئی چلا جاتا ہوں 2-4 دن کے لیے، پھر واپس آ جاتا ہوں۔ کہتا میں شرمندہ ہوں، میں اس محلے میں نہیں آ سکتا۔ کہتا میں ادراک کی اس منزل پہ ہوں کہ میں جان چکا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اور کہتا ہے اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، انہوں نے یہ سارا مجھے سمجھایا، نہیں تو شاید میں تو پاگل ہو جاتا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی تیرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو یہ کہانی ضرور سنائیے گا اپنے دیکھنے والوں کو، اور ان سے کہے گا کہ یار اس کا حل بتائیں کہ اگر آپ کا باپ دوسری شادی کر لے تو آپ کی ماں اس کو کیوں قبول نہیں کرتی، اور اگر وہ قبول ہی نہیں کرتی تو باپ کو چاہیے کہ وہ شادی کو آگے گھر میں بتائے نا۔ کہتا ہے اس کا کوئی حل ہے، اور کیا میری کہانی سننے کے بعد آپ کے دیکھنے والے
اس جنونی پاگل ماجد کو، جس کو جنونی ہونے میں، جنونی کرنے میں اس کے ماں باپ کا ہاتھ تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کیا آپ مجھے بری ذمہ قرار دیں گے؟ کیا آپ مجھے میرے رویوں کے لیے معافی دیں گے؟ کیا مقدس کی طرح اور میرے بھائی واجد کی طرح آپ لوگ بھی ماجد کو معاف کر دیں گے؟ دوستو اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، اپنے بچوں کے سامنے مت لڑا کریں، اپنے بچوں کے سامنے بحث مت کیا کریں، آپ کے بچے تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے ہوں تو ان کے سامنے اچھے بن کے رہیں۔ آپ جتنی اچھائی کا مظاہرہ کریں گے آپ کے بچے اس سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ آپ جتنا برائی کا، لڑائی کا مظاہرہ کریں گے آپ کے بچے اس سے زیادہ برے ہوں گے۔ خدا را اپنی نسل کو بچائیں۔ آج ایک ماجد تباہ ہو گیا، لیکن ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں کہیں یہ آگ ان کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا، لازمی نہیں کہ دوسری شادی پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ کئی مرد جھگڑالو ہوتے ہیں، کئی بیویاں جھگڑالو ہوتی ہیں۔ ਝਾਤੀ ਪਾਓ اس مسئلے دے وچ تے سلجھاؤ انہوں۔ بچوں کے سامنے خدا را کبھی جھگڑا نہ کریں، کبھی لڑائی نہ کریں، ورنہ یہ نسل برباد ہو جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔